بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے۔ فجر کے وقت یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے کس کی تلاوت سننے کے لیے آ جاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ سورت کون سی ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ وہ کون سی سورت ہے جو فجر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز دن کی پہلی روشنی سے پہلے اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت خاص طور پر فجر کے وقت اللہ کا ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک فجر کا قرآن جو ہے مشہور ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں کہ وہ وقت ہے جب فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا دوست کہا۔ ترجمہ: اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست خلیل بنا لیا۔ یہ آیت سورۃ نساء آیت نمبر 125 کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے، انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اللہ نے آگ ان کے لیے ٹھنڈی کر دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کہ دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں، نیک اعمال انجام دیں اور خلوص دل سے اللہ سے محبت رکھیں، وہ بھی اولیاء اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، ان اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ: سنو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں اور دوسروں کی مدد کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اور حال حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ناظرین، آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت و برکات والی سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو سلام کرتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے اور اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یہ سورت پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے تو عرش پر اس کی ہلچل مچ جاتی ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر آ کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلی ہر لفظ پر اللہ کن لکھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ویڈیو بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتی ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رزق، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تصویر دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کی خاص عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو ہم اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتاتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ادا ہوگا۔ قرضوں کے اداب ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے، پھر آپ سب ناظرین خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرائے کیسے ادا کریں،
گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگی ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اس طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طرح جاب کریں کہ آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانشائی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر جائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے یہ کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں ہی مارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچلے والے گڑھے ہیں، ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ کو سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن ناظرین، واضح کریں گے، صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ قطع تعلق ہیں، کسی سے بھی فوراً جا کر ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کی غلطی ہے یا نہیں، دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کر دے گا۔ آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ آج سے اختیار کرو، جو آج اختیار کر لے گا اس کو ہی پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو ایسے سینے تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ، اس کی ترتیب آپ اچھی طرح سے ذرا سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر بھی آپ کو ہی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہی اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں ہی نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔
اور جب پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سہراتے ہوئے اس کی باقی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے۔ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، اللہ پاک کا ذمہ توڑو گے تو اللہ پاک اسے اوندا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز کو گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمار بن رویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبید بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن پڑھی جانے والی نماز باجماعت افضل کوئی نماز میں نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت نماز پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری ناپاک یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں، وہ رزق دے جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی باجماعت ادا کرے۔ ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ فجر کی سنت دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے، میرے صحابہ منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور سنوارنا اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجیے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس میں نماز فجر ادا کرتے ہوئے ادا کرے، آمین۔ ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانا پینا، ذبح کرنا، وضو کرنا، کشتی میں سوار ہونے سے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں ہو تو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل ہو اللہ پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے؟ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی
اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 بار تسبیح لازمی پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی اور اللہ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو دین دنیا میں بھی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ ناظرین، تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص، یہ جو سورت ہے توحید کا اظہار ہے، اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا جو فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی سورت ہونے کے باوجود اس تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 بار یا 12 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن یہ وہ سورت ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کو دونوں جہانوں میں وہ سنوار دے گی۔ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، برکت والا خیر والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کر لینی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔